اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ معاملہ یا وہ ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ بھیجیں گے یا خاموشی اختیار کر لیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے دو آپشن ہیں ان کے پاس. پہلا تو یہ ہے کہ آرٹیکل 48 ان کو یہ امپاور کرتا ہے 48(5) کہ وہ اس کی تاریخ دے دیں، مقرر کر دیں اور اس دوران ڈائریکشن دے دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے، اور اس کے ساتھ یہ ریفرنس بھی فائل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس پہ واضح طور پر انٹرپریٹ کر کے دیں کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو کہ کیا آرٹیکل 48 کے تحت یہ اس کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. لیکن آئین بڑا واضح ہے. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ کو یہ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے جس کے مطابق جب اسمبلی ڈیزالو کرے گا، پریزیڈنٹ کرے گا تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دے گا، گورنر کرے گا تو گورنر انڈر آرٹیکل 105 کو ڈیٹ دے گا، اور اس کی لینگویج بھی سیم ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر بائی فلکس آف ٹائم یا بائی ایکسپائری آف اٹس ٹرم اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا 48 آورز کے بعد ڈیزالو ہو جائے گی تو وہ ڈیٹ دینے کا اختیار وہ جو پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھا سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت، اب وہ پاور ود نیو امینڈڈ لا الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق وہ ڈیلیگیٹ کر دی گئی ہیں ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے تو اس میں کانسٹیٹیوشنل پاورز جو پریزیڈنٹ یا گورنرز کے پاس ہیں وہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوتی. اس کے اوپر سپریم کورٹ آلریڈی اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور اس مارچ کے فیصلے کو انہوں نے کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا. اور اس بابت بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن کا موقف یہی تھا، بلکہ پنجاب کے بارے اور کے پی کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ کے پی کی ڈیٹ دینے کا اختیار بھی گورنر کا ہے اور پنجاب کے بارے میں بھی گورنر کا اختیار ہے، جس کو سبسیکوئنٹلی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 57(1) کی پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے پنجاب اور کے پی دونوں کی ڈیٹ دینی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے کہا نہیں، کے پی کی پاور دینے کا اختیار آپ کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس وقت انہوں نے گورنر کے پی نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو لہٰذا وہ پاور ان کو ڈیلیگیٹ ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن کو پاور ملتی ہے بالکل ٹوٹل غلط ہے. وزارت قانون نے بالکل غلط اوپینین دی ہے. الیکشن کمیشنر کا موقف پہلے مناسب اور درست تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی لکھ کے دے چکا ہے سپریم کورٹ میں اور اس پہ فیصلہ بھی آ چکا ہے. انٹرپریشن آف کانسٹیٹیوشن ہو گئی ہے، اس کو کسی پارٹی نے چیلنج نہیں کیا. آج الیکشن کمیشن اور وزارت قانون یہ ملی بھگت کر کے یہ الیکشن کا التوا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، آئین کی غلط تشریح کر رہے ہیں، قانون کو آئین سے بالاتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی اس آئین کا اسپرٹ ایسا ہے ہی نہیں. آئین بالاتر ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں. اچھا شاہین صاحب ایک آگے بڑھتے ہیں. یہ سائفر کا معاملہ اس وقت ہے، چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہیں، ان کی آج سماعت بھی ہوئی ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے جج جو ہیں ابو الحسنات عدالت کے اس کے اختیارات کو بھی چیلنج کیا ہے، اس پر اعتراض بھی عائد کیا ہے. یہ پہلے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر بھی اعتراضات عائد ہوئے، پھر فیصلہ تو خیر آپ کے حق میں آیا، اب یہ اس جج کے ساتھ بھی ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں جب وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں تو ضمانت ملنے کے امکانات کیا ہیں؟ یا یہی جج دیں گے یا اس کے لیے بھی آپ کو ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا؟ دیکھیں قانونی طور پر تو یہ قابل ضمانت جرم ہے، اس کی 2 سال میکسیمم سزا ہے، لیکن 2 سال کی سزا کو اس میں جوڈیشل ریمانڈ یا فزیکل ریمانڈ پہ رکھنا بالکل ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ایکٹ ہے، جج کا بھی اور ایف آئی اے کا بھی. اس کے اندر جو سزا ہے وہ 2 سال کی ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ جج ضمانت نہیں دے سکتے، بالکل یہ دے سکتے ہیں اور میرا خیال ہے قابل ضمانت چونکہ جرم ہے. 2 تاریخ فکس ہو گئی ہے. میں ہوپ فل ہوں کہ اگر پراسیکیوشن نے اس پہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال نہ کیے تو یہ ضمانت اس میں روٹین میں ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ ہم اعتراض نہ کریں، دیکھیں جب ججز کمپرومائز ہوں جیسے احترام کے ساتھ ان کے اوپر ہم نے لکھ کے دیا ود پریسیڈنٹس ان کے شو کر کے ایویڈنس کے ساتھ لگائی کہ یہ اس طرح آپ پریجوڈس ہیں اور انہوں نے 1.5 لائن کے اندر پچھلی اپلیکیشن ہماری خارج کی جس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں.
اور ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ 8 جج صاحبان اور کسی کے پاس لگا دیں. آپ پشاور ہائی کورٹ میں 30 ججز ہیں, کسی کے پاس لگا دیں. لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز ہیں, اس میں کسی کے پاس لگا دیں. لیکن اگر اس طرح سے تصور ہونا شروع ہو جائے کہ جو ججز جن کے اوپر ہمارا اعتراض یا نو کانفیڈنس ود ایویڈنس آئے, تو اس پہ ان کو میرا خیال ہے کہ خود ریکیوز کر لینا چاہیے کہ میں اس کیس کو نہیں. لیکن شعیب شاہین صاحب سوال یہ ہے, بار اور بینچ سوال یہ ہے, شعیب صاحب قانون کے مطابق پٹیشن فائل, شعیب صاحب سوال یہ ہے, پولیٹیکل پارٹیز تو کرتی ہیں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بار اور بینچ ہے وہ آپ کریں یا وہ کوئی پی ڈی ایم والے کریں یا کوئی اور کریں, متاثر تو آپ کی فیٹرنیٹی ہو رہی ہے نا, اس پہ تو آپ لوگ کمزور نہیں پڑ رہے کیا یہ نظام انصاف کمزور نہیں پڑ رہا؟ جب ایک بات بتا دوں, جب انصاف ملے گا لوگوں کو, جب کمپرومائز نہیں ہوں گے, انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں گے, انڈیپینڈنس رکھیں گے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے, تو ہم کمپرومائز نہیں ہوں گے, ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کا قد بڑا ہوگا. جب ہمارے کمپرومائز کر جائیں گے, جب ہمارے کے سامنے جھکا کرتے تھے, آج بھی ہم ضرورت پیدا کی گئی, آج بھی ہم رو رہے ہیں ان پہ جنہوں نے کمپرومائز کرتے ہیں, جو آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہیں, جو کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف تبھی ملے گا, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. یہاں انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو, جی بالکل شعیب صاحب حشب کرتے ہیں, جی بالکل وہ تو پھر غلط ہوگا نا, پھر کیا لیگل فرٹرنیٹی کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا؟ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. شاہ محمود قریشی کا جو ریمانڈ ہے, جو جسمانی ریمانڈ ہے, وہ اب ختم کر کے مسترد ہو کے اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے ہیں. معاملہ انتہائی اہم ہے اس سارے سینیریو میں, جو پاکستان کے اندر الیکشن کو لے کر سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں, عدالت سے بھی رجوع کر رہی ہیں. صدر مملکت نے وزارت قانون سے کچھ دن قبل رائے مانگی تھی, وزارت قانون نے آج رائے دے دی ہے, اور انہوں نے صدر مملکت سے کہا ہے کہ ان حالات میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آپ کا نہیں ہے. اسمبلی اگر 58(2) کے تحت ڈیزالو ہوتی تو پھر آپ تاریخ دے سکتے تھے. یہ اسمبلی 58(1) کے تحت ڈیزالو ہوئی ہے. بہرحال اب صدر مملکت کے پاس آپشن کیا ہیں, اس کے باوجود وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے, یا پھر وہ سپریم کورٹ ریفرنس بھیجیں گے, یا پھر وہ خاموشی اختیار کریں گے اور اس وزارت قانون کی اس رائے کو حتمی مانیں گے. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے, آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے. دوسری جانب جو پاکستان میں بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے, حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے یہ کہا گیا کہ اس پہ جو ریلیف ہے وہ حکومت پاکستان کے عوام کو دینا چاہتی ہے. آئی ایم ایف نے اب یہ سوال اٹھایا ہے کہ ریلیف دینے سے جو ریونیو ہے, جو ٹیکسوں کی وصولی ہے, وہ کیا متاثر ہوگی یا اس کے ٹارگٹ پہ کوئی اثر پڑے گا. ظاہر ہے یہ جواب اب دینا ہے, یہ گفت و شنید تو جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اطلاعات ہیں نگراں حکومت کے مرتضیٰ سولنگی صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو احتجاج ہیں اس سے احتجاج کرنے سے بجلی کے بل کم تو نہیں آئیں گے. بہرحال اب ارشاد صاحب معاملہ یہ ہے کہ نگراں حکومت کو آئے چند دن ہوئے ہیں, آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہے. آپشن کیا ہیں جو نگراں حکومت ہے اس کے پاس, کہ وہ ایک جانب ڈالر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بتدریج اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, روپے کی قدر گھٹ رہی ہے, یہ بجلی کا معاملہ بہت زیادہ اس پہ زور ہے, شور ہے. حکومت, نگراں حکومت کر کیا سکتی ہے؟